جمعیہ علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور ناانصافی پر خاموش ہیں اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جمعیہ علماء ہند نے علامتی احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعیہ علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ہماری تنظیم ایسے لوگوں کے کسی بھی پروگرام اور تقریبات میں حصہ نہیں لے گی، چاہے وہ افطار پارٹی ہو، عید ملن تقریب ہو یا دیگر کوئی بھی تقریب ہو۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اور خاص طور پر اقلیتوں، خصوصی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی اور ظلم کیا جا رہا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر یہ بے حد بدقسمتی کی بات ہے کہ خود کو سیکولر اور مسلمانوں کا ہمدرد کہنے والے لیڈ جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بھی تعاون رہا ہے، وہ اقتدار کے لالچ میں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ براہ راست ناانصافی کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں، مذہبی جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، مذہبی مقامات کو تنازعہ میں گھسیٹا جا رہا ہے، فسادات کرا کر حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان حادثات پر بھی یہ مبینہ سیکولر لیڈران آنکھیں بند کیے ہیں۔ انہوں نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان جیسے لیڈران کی تنقید کی اور ایک طرح سے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لیڈر اقتدار کی خاطر نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ناانصافی کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ملک کے آئین اور جمہوری اقدار کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 پر ان لیڈران کے رویے سے ان کا دوہرا چہرہ اور کردار اجاگر ہوگی ہے۔ یہ لیڈر صرف مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے دکھاوے کا سیکولرازم اپناتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد مسلم طبقے کے موضوعات اور ایشوز کو پوری طرح سے بھلا دیتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر جمعیہ علماء ہند نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسے لیڈران کی تقریبات میں شامل ہو کر ان کی پالیسیوں کو درست ٹھہرانے میں تعاون نہیں دے گی۔ انہوں نے ملک کی دیگر مسلم تنظیموں اور اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس علامتی مخالفت میں شامل ہوں اور آن لیڈران کی افطار پارٹیوں اور عید ملن جیسی تقریبات میں حصہ لینے سے پرہیز کریں۔ جب ملک میں نفرت اور ناانصافی کا ماحول پنپ رہا ہے، تب ان لیڈران نے خاموشی اختیار کر کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر دی ہے۔ جمعیہ علماء ہند نے ملک بھر میں آئین بچاؤ کانفرنس کا انعقاد کر کے ان لیڈران کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مولانا سید ارشد مدنی نے واضح طور پر کہا کہ جب یہ لیڈران ہمارے دکھ درد سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تو ہمیں بھی ان سے کسی طرح کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔